بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موڑ آ گیا ہے اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج بڑا سرپرائز ملنے کا امکان ہے، ایک بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے اور وہ اعلان پاکستان کے مستقبل کی سیاست کو کہیں سے کہیں لے کر جائے گا۔ تاش کے پتے جو ہیں ان کے تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہے، کس کے پاس یکا آتا ہے، کس کے پاس کوئین آتی ہے اور کس کے پاس کنگ آتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھوں کہ جو کنگ ہے، جو پولیٹیکل کنگ ہے، وہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نظر آتے ہیں، پولیٹیکل کنگ، کیونکہ بازیاں ساری ان کے ہاتھ میں، چاہے کوئین کسی کے پاس ہے، چاہے بڑا یکا کسی کے پاس ہے، مگر سب کے سب ناکام ہونے جا رہے ہیں۔ آج ڈیفائننگ مومنٹ نظر آ رہا ہے، ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کروں گا اور اس کے اندر حکومت اپنا کیا رول ادا کرنے جا رہی ہے اور ظاہر مخالفین ہیں تو مخالفین اپنے کون سے پتے شو کرائیں گے اور کون سے پتے جو ہیں وہ چھپا کر رکھیں گے اور ان کے اوپر گیم بنائیں گے۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اب اس وقت پولیٹیکلی انٹروین نہیں کر رہی، یعنی کہ مداخلت نہیں کر رہی، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ مگر جہاں تک لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بھی وہ تھوڑا سا ٹچ ضرور ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی تقرری کے بعد معاملہ کوئی سکون میں نہیں ہوا، معاملات ختم بھی نہیں ہوئے، معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی پاکستان آرمی جو ہے بظاہر آن دا سکرین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بیک فٹ پر چلی گئی ہے، وہ واقعی اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان آرمی دیکھ رہی ہے، چال چلن دیکھ رہی ہے پولیٹیکل پلیئرز کی، کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ کس قسم کے طریقے سے پاکستان کو کس جگہ پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں نظر رکھے ہوئے اور پیغامات بھی پہنچائے جا رہے ہیں کہ جی اپنے رویے ٹھیک کر لیں، خود کو کیا کہتے ہیں ٹھیک کر لیں، الیکشن کروانا ہے تو بندے کے بچوں کی طرح الیکشن کروائیں، اور اگر نہیں کروانا تو ٹیبل پہ آئیں، بات کریں، جو اس ٹائم کنٹری میں انسٹیبلٹی کی ایک صورتحال ہے اس کو ختم کریں۔ مگر جو ضد ہے، جو انا ہے، چاہے وہ حکومت کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے، اور کون رائٹ پر ہے، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، یہ الیکشن کے اندر ہی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ رائٹ پر کون ہے، کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس کی حکومت چھینی گئی ہے، کس کو لایا گیا ہے، کون لوگ تھے لانے والے، یہ ساری چیزیں کا فیصلہ صرف عوام نے کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عوام نے 2-3 فیصلے اپنے سنائے بھی ہیں۔ ایک فیصلہ اس ٹائم عوام نے سنایا ہے جب غلط ہو رہا تھا، جب پرائم منسٹر صاحب کو، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور وہ ایک ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ رہے تھے، جب عوام نکلی ایک فیصلہ عوام نے وہ سنایا۔ پھر ضمنی انتخابات میں عوام نے فیصلہ سنایا، 25 مئی کو عوام نکلی، تشدد کا شکار ہوئی، ٹارچر کا شکار ہوئی، مگر عوام نکلی، عوام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پھر 17 جولائی کو عوام نے ایک فیصلہ سنایا۔ پھر جب عمران خان صاحب کے اوپر کیا کہتے ہیں اسیسینیشن اٹمپٹ کی گئی، تب عوام نے فیصلہ سنایا ہے۔ عوام اپنے فیصلے
کیا کہتے ہیں دن بدن سنا رہی ہے، ہر لمحے سنا رہی ہے، ہر موو پر سنا رہی ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں ہے۔ طاقت کے نشے میں چور کچھ لوگ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوام کو ذلت اور رسوائی دینے کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے۔ ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک چیز بڑی واضح کلیئر کی، اپنی توپوں کے رخ باجوہ صاحب کی طرف موڑے اور کہا کہ نیب جو تھی وہ میرے اندر کام نہیں کر رہی تھی، نیب کو کہیں اور سے آرڈرز آ رہے تھے۔ جتنا بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن تھی اس ٹائم کی، جو اتنے لوگ بھی نیب کے اندر گھسیٹیں لگوا رہے تھے، اپنے ذلیل و خوار ہو رہے تھے، کیسز میں بندھے ہوئے تھے، مطلب یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ میں اس کو نہیں کروا رہا تھا، نیب باجوہ صاحب کے اندر کام کر رہی تھی، باجوہ صاحب ڈائریکٹلی اس کو آرڈر دے رہے تھے نیب کو، اور انہوں نے شکنجہ کسا ہوا تھا۔ اب شکنجہ کن کے خلاف کسا گیا تھا یہ آپ کو ہی پتا ہے، اور پھر خود ہی اسی باجوہ صاحب نے نیب کے ذریعے ان کو NRO2 بھی دیا۔ آپ کو پتا ہے نیب کے پر بھی اسی شخص نے کاٹے جس نے نیب کو پاورفل کیا، پہلے جس نے نیب کے ذریعے وکٹم کیا، وکٹمائزیشن کی، اور پولیٹیکل کیا کہتے ہیں انتقام لیا، اور صحیح ٹکا کے ان کو رگڑا لگایا، پھر NRO2 اسی شخص نے دیا۔ تو کیا باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد اب بھی کوئی کیا کہتے ہیں اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے پریشر بنائے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پریشر بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ چیز بڑی ایک اہم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں بڑی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے کیا کہتے ہیں سابق چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ، ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ملاقات تھی، مگر 1.5 سے 2 گھنٹے کی ملاقات، اور اس میں معیشت کے اوپر زیادہ تر بات کی گئی کہ پاکستان کی معیشت کا دھرم تختہ ہو گیا ہے۔ اور بھائی جان یہ کیا کس نے؟ اچھی خاصی تو معیشت چل رہی تھی، 6% GDP جا رہا تھا، تو یہ معیشت کا دھرم تختہ کرنے والا کون تھا؟ آج آپ کھلے عام پاکستان میں نہیں گھوم پا رہے۔ ریزن ایک تو آپ کو سیکیورٹی دی گئی ہے، سیکیورٹی آرمی چیف کو دی گئی ہے، پراپرلی ایک سیکیورٹی دی گئی ہے جو سابق آرمی چیف ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ جو پچھلے آرمی چیف تھے مشرف صاحب جب تھے، تو مشرف صاحب نے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، اور بہت سے انہوں نے دشمن بنائے تھے، طالبان تھے، اور دہشت گردی اس ٹائم بہت تھی، اس ٹائم ان کو تو بہت سخت سیکیورٹی دی گئی تھی۔ مگر باجوہ صاحب کو جو سیکیورٹی دی گئی ہے اس کا عمل کچھ اور ہے، اس کی رخ کچھ اور ہے، کیونکہ باجوہ صاحب نے قوم کو بہت مایوس کیا ہے، عوام کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایک پراپرلی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ اب باجوہ صاحب شاید جہاں تک ذرائع کا کہنا ہے کہ باجوہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی میدان میں اتریں، میدان میں اپنا گھوڑا اتاریں، یا اپنا کوئی ممبر اتاریں، یا خود اتریں، تاکہ وہ ایک پاور جو ہے وہ ایک پاور انجوائے کر سکیں، تاکہ اپنا جو ایک وہ دھاک ہے وہ جمائے رکھیں۔ ورنہ ان کے پاس ابھی جو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں تو گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا، وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا باجوہ صاحب پولیٹیکل پلیئر بننے کو تیار ہیں؟ اور پھر کون سی پارٹی سے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، PTI ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن ہے، جب تک پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، تو PMLN کی جانب سے ان کو سکوپ ہے۔ اگر قیادت سارا فیصلہ چلا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یا مریم بی بی صاحبہ کے، تو پھر باجوہ صاحب بھی لنگر کریں گے، لٹک جائیں گے۔ مگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، بہت ریلیف مل رہا ہے ان کو،
تو वहां से उनको स्कोप है। दूसरा, एक और वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जनरल फैज हमीद साहब जो रिजाइन हो गए थे और रिटायर्ड हो गए थे, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है। एक गैदरिंग में वो बैठे हुए हैं और एक शख्स, चकवाल की गैदरिंग है, वहां पर उनकी तारीफें कर रहा है, उनकी जो खिदमात हैं उनके ऊपर रोशनी डाल रहा है और उनको एतमाद में ले रहा है और बता रहा है कि हमारा इलाका आपके साथ स्टैंड है, जैसे आप हमारा फख्र है, जैसे पाकिस्तान की आर्मी के साथ आप रहे और आपने बड़े बड़े काम किए दिफा के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम ये चाहते थे कि काश आप आर्मी चीफ होते और पाकिस्तान के लिए और बहुत कुछ करते, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब पॉलिटिकली क्या कहते हैं, आपके पास एक रास्ता है, सियासत में आए, हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सियासत में आना चाहिए। बज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कोई सियासत का ऐलान नहीं किया, अगर वो आना चाहें तो आ भी सकते हैं। वैसे जो आइन और कानून के मुताबिक ये है कि ये आर्मी से रिटायर शुदा आदमी, कोई भी चाहे जर्नैल है, कोई आर्मी ऑफिसर है, वो 2 साल तक किसी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता, किसी इस तरह की सियासत में नहीं आ सकता। मगर सदर मुमलिकत चाहें तो वो इख्तियार रखते हैं, सदर मुमलिकत चाहें तो वो कानून बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कानून, और ये क्या कहते हैं, एक मौका फराहम कर सकते हैं जनरल फैज हमीद साहब को। और जनरल फैज हमीद साहब को अगर वो आर्मी के क्या कहते हैं, वो पॉलिटिकली सेटअप में आते हैं तो जाहिर है या तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आएंगे या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। ये चीज थी। अब बिग सरप्राइज की तरफ आते हैं। बिग सरप्राइज देने जा रहे हैं इमरान खान साहब। आज लिबर्टी में बहुत बड़ा पावर शो, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। उससे पहले मोनिस लाई साहब की मुलाकात हुई, परवेज लाई साहब की मुलाकात हुई। उनकी जानिब से एक आज भी मौक़िफ़ है कि हो सके तो 2 महीने का क्या कहते हैं टाइम दिया जाए असेंबली को, मगर आपका फैसला ही हतमी फैसला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर आप चाहते हैं तो 2 महीने के लिए टाइम दे दिया जाए पंजाब असेंबली को, ताकि हम कुछ फैसले मजीद जो हैं स्ट्रॉन्ग करें। तो आज इमरान खान साहब सरप्राइज देने जा रहे हैं। पीडीएम की सफों में हलचल, कंफ्यूज्ड, लटके पड़े हैं लोग, उल्टा लटक के तरले मार रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये डिसीजन ना हो। और आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्फ्रेंस और उनकी बातें, वो कहते हैं कि जी ये सियासी इंस्टेबिलिटी की तरफ दोबारा एक कदम है, ये मैशत की इंस्टेबिलिटी की तरफ दोबारा एक कदम है, ये क्या कहते हैं मैशत की तबाही की रास्ते खोले जा रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं IMF के मुआहदे हैं वो पहले हम पे एतमाद नहीं कर रहे क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो हम अपने पत्ते शो करवाएंगे। और उनके पत्ते क्या हैं? सबसे पहले वो रिक्विजिशन तैयार कर चुके हैं, उसकी काबीना से मंजूरी भी दे दी गई है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, एक तो स्पीकर के खिलाफ और दूसरा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो वो इन्होंने पहले करनी है, तो जैसे ही वो आती है तो उसको उड़ा के रख दिया जाएगा क्योंकि इनके पास मेंबर्स नहीं है। फिर असेंबली तहलील के लिए गवर्नर को चला जाएगा, असम्बली चली जाएगी। अगर गवर्नर साहब तहलील नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर अंदर आइन के मुताबिक असम्बली तहलील समझी जाएगी, डिसॉल्व समझी जाएगी। ये उनकी प्लानिंग है। प्लान ए तैयार है, कहते हैं प्लान बी तैयार है, प्लान सी तैयार है, जीरो तैयार है, हर चीज जीरो तैयार है, कोई प्लान तैयार नहीं, बकवास है। यही प्लान है कि अदम एतमाद लाई जाए। देखें सियासत का रुख किस तरफ मुड़ता है आगे आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।